شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد تو عبد المقیت صاحب آج کون صورت پڑھنی ہے؟ سورہ عنکبوت کا تھوڑا حصہ ہاں ٹھیک ہے، سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ اور سورۃ روم، لقمان، سورہ سجدہ، سورہ سجدہ، سورۃ الاحزاب شروعات. سورہ احزاب. ٹھیک ہے، دو ورق ہوئے سورہ احزاب، اب 3-4 ورق باقی ہیں الحمدللہ. تو دیکھیے کل جو ہے سورہ عنکبوت تو تھوڑی گفتگو ہوئی تھی، تھوڑی سی گفتگو کی تھی حسن پیغمبر میں قصے کے سلسلے میں. سورہ عنکبوت کا آغاز کس سے ہے عفیف صاحب؟ الف لام میم. سورہ روم کا آغاز کس سے عفیف صاحب؟ الف لام میم. سورہ لقمان کا آغاز کس سے ہے؟ الف لام میم. سورہ سجدہ کا آغاز کس سے ہے؟ الف لام میم. 4 صورتیں ایک ساتھ دیکھی ہیں، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم. تو اس کا مطلب ہم بتاتے آ رہے ہیں آپ لوگوں کا، یہ صورتوں کے نام ہیں، نام میں یکسانیت ہے، حروف مقطعات یکسانیت ہے، اور ان کے مضامین میں بھی یکسانیت ہے، مضامین میں بھی یکسانیت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ حروف مقطعات کے بعد عام طور پر قرآن مجید کا ذکر 90% بتایا تھا، لیکن 2 صورتیں ہیں کہ حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید کا ذکر نہیں ہے. ایک سورہ عنکبوت، دوسری سورہ روم ہے نا، ان میں نہیں ہے. لیکن ان دونوں صورتوں میں وہ پہلے تو ابھرا ہوا ہے ہی ہے کہ اسلام غالب ہوگا، قرآن غالب ہوگا، اس کی تعلیمات غالب ہوں گی. دونوں صورتوں میں ہے. اس میں تو دیکھیے صاف آ گیا. اور اس میں کیسے غالب ہوگا؟ یوں ہی غالب کر دے گا اللہ تعالیٰ، غالب ہوں گے. اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ شکست کھائیں گے. لیکن غلبہ اقتدار کیسے ملے گا؟ یوں ہی مل جائے گا، یوں ہی مل جائے گا. سورہ عنکبوت کے آغاز میں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا؟ ارے آزمائشوں کے بھٹی میں تپایا جائے گا. کیونکہ انہوں نے جو دعویٰ کیا بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے. یہ معاملے نہیں، بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. کون سا دعویٰ عبد المقیت صاحب؟ لا الہ الا اللہ محمد کوئی نہیں معبود. بتائیے معاملے دعویٰ ہے بھائی، سب کا انکار کر دینا. ایک کا انکار کرنے میں لوگوں کی ٹانگیں ہل جاتی ہیں. بولیے ایک کا انکار نہیں کر سکتے، یہاں کیا ہے؟ سارے معاملات تو معاملے دعویٰ نہیں ہے. اس وجہ سے کیا ہے، یہ دعویٰ کرنے کے بعد آزمائش ضروری ہے. اقبال نے کہا جب کلمہ پر لرزم بلرزم، اس پہ جو معنی پنہا ہے یہ پڑھتے لرز جاتا ہوں میں. یہ کیا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ؟ تو لا الہ الا اللہ دعویٰ معاملی نہیں ہے، آدمی لرز جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ساری دنیا سے مخالفت لینی ہے اس کو. جی اسے کہتا ہے لا الہ الا، تو کہہ رہا ہے کہ لا الہ کا اقرار جب تم نے کیا ہے تو یہ معمولی اقرار نہیں ہے، یہ معمولی کلمہ نہیں ہے، غیر معمولی کلمہ ہے، بڑا وزندار کلمہ ہے. اس کلمے کا مقابل کوئی ہے ہی نہیں، اتنا وزندار کلمہ کوئی ہے ہی نہیں. جب یہ بات ہے، اتنا عظیم الشان کلمہ ہے، تو یہ کہنے کے بعد کیا ہوگا؟ آزمائش آ کر رہے گی، آزمائش ہوگی. تو آزمائش سے گھبرانا نہیں. اسی بنیاد پر دیکھیے کہتے ہیں بہت سارے مفسرین، کل بھی بتایا تھا ہم نے، سورہ عنکبوت
مدنی بتاتے ہیں جی، اس مفسر نے لکھا ہے کیونکہ اس میں جہاد کا بھی حکم ہے اور ہجرت کا بھی حکم ہے۔ جہاد دیکھیں شروع میں بھی ہے، ومن جاہد فانما جاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ کہاں گئے حافظ صاحب؟ کدھر چلے گئے؟ حافظ عماد الدین حماد صاحب کدھر گئے؟ پروگرام ہے آج پروگرام ہے، چلے گئے کیا؟ باہر چاہتے پی رہے ہیں تو اچھا اس کے بعد چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے شروع میں بھی ومن جاہد فانما جاہد لنفسہ، اور پھر آخر میں بھی کہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ان کو؟ لنہدینہم سبلنا، ہم ہدایت دیں گے کس کی؟ راستوں، بہت سے راستے نکالیں گے، ایک راستہ بند ہوگا دوسرا راستہ، تیسرا راستہ، پھر چوتھا راستہ، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے بہت سے راستے ہم نکال دیں گے ان کے لیے، بشرطے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی پوری صلاحیت نچوڑیں گے۔ یوں ہی نہیں غلبہ ہوگا، یوں ہی نہیں اقدار مل جائے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ یہ جو جتنے دشمنان ہیں ان کو نیست نابود کرے گا، ان کو غلبہ نہیں، غلبہ ان کا عارضی ہے۔ چنانچہ اس سورہ میں آپ نے دیکھا سب کا ذکر کیا ہے، عاد کا، ثمود کا، قوم نوح کا، قوم ابراہیم کا، قوم لوط کا، سب کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر کہا ہے آخر میں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے گرفت کی، زبردست گرفت کی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ کو تو ہم نے آندھی اور طوفان سے برباد کیا، اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ کو غرق کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے ہم نے ان کا قلع قمع کیا۔ لیکن مسلمانوں یہ ہم کرتے ہیں، تمہارا کام کیا ہے؟ مسلمانوں کام کیا ہے؟ جی مسلمانوں کام یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے پوری صلاحیت نچوڑ دیں، ہر قسم کی صلاحیت نچوڑ دیں، وہ یہ ان کا کام ہے۔ اور اس راہ میں جو مصیبتیں آئیں خندہ جبینی کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں، جھیلیں۔ یہ نہیں کہ میدان مصائب و آلام کی وجہ سے میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں تو اللہ کی مدد و نصرت نہیں آ سکتی۔ اب دیکھیے اس میں وہ بھی ہے نا، آخر میں کہا ہے کہ یہ جو ہے ہجرت اب ہونے والی ہے۔ ہجرت بہرحال بڑا مشکل مسئلہ، بڑا مرحلہ، کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ ہجرت کرنے کے بعد کیا مطلب پھر سکون مل جائے گا؟ صحیح صاحب، ہجرت کرنے کے بعد سکون مل جائے گا؟ نہ، کوئی سوال نہیں۔ یہ تو گھر بار چھوڑنا ایک مشکل ہے۔ دوسری مشکل کیا ہے؟ گھر بار چھوڑنے کے بعد کاروبار چھوڑنا، ٹھیک ہے، کاروبار چھوڑنے کے بعد آخری مرحلہ کیا ہے؟ کاروبار چھوٹ گیا، گھر بار چھوٹ گیا، وطن چھوٹ گیا، اپنے لوگ چھوٹ گیا، عزیز و اقارب چھوٹ گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں گئے تو نیا زمانہ، نئے لوگ، نیا ماحول، یہ معمولی مسئلہ ہے کیا؟ اور پھر نیا زمانہ، نئے لوگ، نئے مراحل، جی نیا سماج، اور پھر اس کے بعد وہاں سکون اور چین مل جائے کیا؟ بلکہ اب ظلم و ستم کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے گھبرا رہی تھی، تو وہاں دیکھے کہا ہے ان ارضی واسعہ، اے مسلمانوں گھبراؤ مت، میری زمین بڑی کشادہ ہے، وسیع زمین ہے، ان ارضی واسعہ، میری زمین کشادہ ہے، تم ہجرت کر جاؤ۔ ہجرت کرنے کے جو ہجرت کے تصور سے انسان گھبراتا ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ مہاجرین کا مرتبہ یہ بتائیے، مہاجرین انصار میں مرتبہ کس کا بلند ہے؟ ہم حنیف بھائی، مہاجرین انصار میں ہم حنیف بھائی بتائیں گے کس کا مرتبہ بلند ہے؟ نہیں، کس کا مرتبہ بلند ہے؟ مہاجرین کا۔ انصار کا مرتبہ بلند، ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے مدد کی، لیکن گھر بار کس نے چھوڑا؟ معمولی بات تھوڑی نہیں، اپنا وطن، اپنا کاروبار چھوڑ کر آئے ہیں۔ اب انہوں نے پناہ دی، یقیناً ان کا مرتبہ ہے، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، لیکن مہاجرین کے بعد ہے بھائی۔ خلافت کس میں تھی؟ خلیفہ کس کو بنایا گیا؟ انصار میں سے کیا؟
مہاجرین میں سے ان کا کارنامہ ہے بھائی، کارنامہ۔ یہاں آنے کے بعد دیکھیے یہاں ایک اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے، اب پھر یہاں بھی مصیبت ہے، وہی جنگ کی مصیبتیں یہاں جھیلنی پڑی برکت۔ قرآن مجید کہتا ہے تم نکل پڑو، کوئی بات نہیں ہے۔ تم دیکھو وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ انسان سوچتا ہے کہ جائیں گے تو کھائیں گے کیا، یہی نا، کہاں رہیں گے، کہاں ٹھہریں گے، یہی مسئلہ ہوتا ہے نا۔ کہا کہ گھبراؤ مت۔ دیکھو تم بہت سے جانوروں کو دیکھو کہ جانوروں کو کون روزی دے رہا ہے، ہم دیتے ہیں۔ صبح کے پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، شام کو گھونسوں سے نکلتے ہیں تو پیٹ پٹخا ہوا ہوتا ہے، جی خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن واپس آتے ہیں تو کون کھلاتا ہے ان کو؟ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے۔ وہ جو ہے ان کے پاس اتنی عقل نہیں ہے جتنی تمہارے پاس ہے، ان کو کھلائے گا۔ وہ فراہم کرتا تم کو فراہم نہیں کرے گا، نکلو تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کا ٹھکانہ بھی دے گا وسعتاً، اور کشادگی عطا کرے گا۔ اور یہ بھی سمجھو اگر ہجرت کی راہ میں تم نکل پڑے اللہ کے راستے میں، اگر بیچ ہی میں تو تمہارا انتقال ہو گیا، کیا فقط وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا، تو پھر اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر کیا واقع ہو گیا، لازماً دے کر رہے گا۔ تو یہ سب چیزیں یہاں ہیں۔ اور پھر آخر جو ہم نے بتایا والذین جاہدوا فینا، جو لوگ بھی ہمارے راستے میں جہاد کریں گے، اپنی پوری صلاحیت نچوڑ دیں گے، تو پھر ہم ان کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان کو کامیاب کریں گے۔ یہ ہے سب میں۔ اور اسی سے ہم نے بتایا کہ یوں ہی نہیں ان کو ہٹائے گا، جو لوگ قابض ہیں یوں نہیں ہٹ جائیں گے، بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ مجاہدے کے بغیر نہیں، یہ کٹھن راستہ ہے۔ اسی وجہ سے کہا ہے کہ ذرا سوچ لو جو کلمہ پڑھ رہے ہو، سوچ لو کلمہ تم پڑھ رہے ہو، یہ کلمہ اس کے معنی کیا ہے، ذرا سوچ لو۔ اب اس کے بعد سورہ روم ہے۔ سورہ روم میں جو ہے ایک چیز اور بھی تھوڑی سی گفتگو ہم کریں گے کہ اس میں جو ہے مجادلہ کا طریقہ ہے بتایا ہے۔ کس سے مجادلہ؟ دیکھیے آپ تو منافقین کے سلسلے میں کیسے گفتگو کی جائے، اور جو ہے مشرکین کے سلسلے میں کیسے گفتگو، سب کا اس نے دیا ہے نمونہ، سب کا نمونہ دیا ہے کہ ان کو دعوت و تبلیغ کا طریقہ کیا ہوگا، منافقین کو کیسے سمجھایا جائے گا، اور اہل کتاب کو کیسے سمجھایا جائے گا۔ جھگڑے تو اس نے طریقہ بتایا اہل کتاب سے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي ٹھیک ہے، مجادلہ نہ کرو اہل کتاب سے مگر بہترین طریقہ سے۔ بہترین طریقہ کیا ہے اس کو سمجھایا۔ کیا ہے بہترین طریقہ؟ بہترین طریقہ مجادلہ کرو۔ مجادلہ مانے حنیف بھائی مجادلہ مانے، ہاں ڈیبیٹ صحیح ہے، ڈیبیٹ بالکل۔ دیکھیں عفیف صاحب جو ہے بات کرتے ہیں ڈیبیٹ، مجادلہ کے معنی اپنی بات زوردار انداز سے رکھنا، اپنی بات دلائل کے ساتھ زوردار انداز سے فورس کے ساتھ رکھنا، ڈھیلے ڈھالے انداز سے نہیں رکھنا۔ تو یہ ہے ولا تجادلوا۔ تو اہل کتاب کے سامنے جب تمہیں مجادلہ یعنی ڈیبیٹ جیسا کر رہے ہیں، اور ڈائلاگ جس کو آپ بولتے ہیں ڈائلاگ کرنا ہے، تو پھر کیا کرو؟ زوردار طریقہ تمہارا ہونا چاہیے، دھیرے ڈھالے انداز سے نہیں، زوردار دلائل دو۔ اور کیا وقولوا، اب بتا، وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم۔ دیکھو ہمارا ایمان اس کتاب پر بھی ہے جو ہم پر نازل کر گیا، اور اس کتاب پر بھی ہے جو تم پر۔ دیکھیے مشترک ہے ہمارا ایمان، ہم میں تم میں کتنا فرق ہے کہ ہمارا ایمان اس کتاب پر بھی ہے، بالذی انزل الینا وانزل الیکم، اور تمہاری کتاب پر بھی ہے۔ اور کیا ہے؟ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، اور ہمارا معبود تمہارا معبود
ایک ہی ہے، مشترک ہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان میں شرک ہے، لیکن وہ مشترک نقطے کو لیا ہے۔ تم بھی اس کا قائل ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن عملاً تم پھنس جاتے ادھر ادھر۔ تو یہ مشرک ہے، ہمارا معبود تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ تورات کے حصے دیکھ لو، شرک تم نے گھسایا ہے، لیکن جگہ جگہ اس میں توحید کی جھلک پائی جاتی ہے۔ روشن ترین دلائل ہیں توریت کے اندر، یہ ملاوٹ کے باوجود تو ہمارا معبود تمہارا معبود دونوں ایک ہیں۔ اور دیکھو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم بھی اس کے متبع ہیں، تم بھی متبع۔ تم میں ابراہیم کو یعقوب کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں۔ ابراہیم کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں۔ ابراہیم کا دین یعقوب کا دین کیا تھا؟ بولیے فہیم صاحب، ابراہیم یعقوب کا دین کیا تھا؟ اسلام، بالکل۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون۔ تمہارا بھائی، تمہارا دین بھی ہمارا دین، دونوں کا دین ایک ہے۔ تو ہم بھی مسلم ہیں، تم بھی مسلم۔ جھگڑا کس چیز کا ہے؟ جھگڑا کس کا ہے؟ کیوں اللہ؟ یہ طریقہ ایک بتایا ہے، لیکن پھر سورہ بقرہ میں اگر وہ ضد پر اڑ جائیں، ضد پر اڑ جائیں تو پھر الا الذین ظلموا منہم ہے، وہاں الا الذین ظلموا منہم، جب ظالم ہو جائیں تو پھر ان سے مجادلہ یا ڈیبیٹ تک کر دو، کہو کہ کیا کہو؟ سلام علیکم لا نبتغل جاہلین، لا نبتغل جاہلین، دھیرے سے کہنا ہے کہ نہیں؟ وہ پھوٹ لو، یہ ڈیبیٹ سے فائدہ نہیں ہے اگر اخلاص کے ساتھ آئے۔ اچھا، ڈیبیٹ جو ہے مشرکین کے ساتھ کیسے کریں گے وہ بھی سمجھا دیا ہے۔ مشرکین کے ساتھ ڈیبیٹ مشترک مسائل کو رکھنا ہے۔ جیسے اب دیکھیے، مشرکین اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے تھے، شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارا فیصلہ کیا ہے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، ٹھیک ہے نا؟ پھر کہتا وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور اس کا فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ بتائیے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یہ دنیا میں کوئی شخص ہے جو اس کی مخالفت کرے گا؟ احمد صاحب کوئی ہے؟ کوئی کہے گا نہیں 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 یہ اسلام کی تعلیم غلط ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ملحد بھی نہیں کہے گا، بھائی ملحد بھی نہیں کہے گا کہ نہیں نہیں تو بات بہت تھی، کسی کا اختلاف نہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، کسی کا اختلاف اس میں ہوگا؟ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، کسی کا اختلاف ہوگا؟ حنیف بھائی بولیے، کسی کا اختلاف ہوگا؟ اپنے اچھا برتاؤ کیا جائے، عدل کے ساتھ، ہمدردی کا معاملہ کیا، کسی کا اختلاف ہوگا؟ کسی کا اختلاف نہیں۔ یہی تو اسلام ہے، مشرکین کے سامنے رکھا۔ بتاؤ، ناپ توڑ میں کمی نہ کی جائے، کس کا اختلاف ہوگا؟ بھلائیوں کو حکم دیا جائے، معروف اچھا انسانیت کی بات ہو، یتیموں کے ساتھ مظلوموں کی داد رسی کی جائے، بیواؤں کے ساتھ اچھا برتاؤ، کس کا اختلاف اس میں ہوگا؟ اور ہم نے بتایا تھا بیوہ، مظلوم، مسکین، مسلم، غیر مسلم کوئی قید نہیں ہے، آخر کس کا اختلاف اس میں ہوگا؟ تو دیکھیے یہی مشترک مسائل ان کے سامنے بھی۔ حج رہے منافقین، تو آپ کو معلوم ہے کہ منافقین تو اپنے ہیں، اپنے تھے کہ نہیں؟ یعنی ایمان لاتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں، لیکن دل سے شریک نہیں۔ یہی نا، اس بنیاد پر آپ دیکھیں گے ان کو کہیں تنبیہ کی گئی ہے، کبھی نہایت اچھے انداز سمجھایا گیا ہے، بہت پیار بھرے انداز ان کو سمجھایا گیا ہے تاکہ یہ اپنے روش سے باز آ جائیں۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں گے منافقین کو کہیں اے منافقوں کہا گیا ہے؟ اقرار صاحب، اقرار صاحب کہیں اے منافقوں کہا گیا ہے؟ نہ، کہیں نہیں ملے گا۔ خطاب کس سے کیا گیا ہے اعجاز صاحب؟ منافقوں کو۔ دیکھو یہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ہر جگہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ہر جگہ ایمان والو۔ اگر کہ اے منافقو تب تو گڑبڑ ہو جاتا ہے، بولے تب تو گڑبڑ، تو ان کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہر جگہ وہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون،
کیا کہتا ہے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے جو کرتے نہیں؟ تمہارے قول و عمل میں تضاد ہے، یہ تضاد نکالو۔ پہلے کیسے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو گویا کہ ان کو جو خطاب کرتا ہے وہ ان کے دعوے کے مطابق، تمہارا دعویٰ ہے تو اپنے دعوے میں اخلاص پیدا کرو۔ یہ سب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان لاؤ کا مطلب کیا ہے احمد بھائی؟ اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرو۔ اخلاص مانے ہاں اخلاص، کھوٹ سے پاک کرو اپنے ایمان کو۔ تمہارے ایمان میں کھوٹ ہے، کون سا کھوٹ ہے؟ ریا ہے، نام و نمود ہے، دکھاوا ہے، دکھانے کے لیے تو ایمان لاتے ہو، عملاً نہیں ہے، صرف ظاہر زبان پر ہے اور دل میں بغض ہے، نفرت ہے مسلمانوں سے۔ زبان پر اللہ پر ایمان رکھتے ہو، رسول پر ایمان رکھتے ہو، قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہو، حالانکہ کسی پر تمہارا ایمان نہیں، نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ رسول پر ایمان ہے، نہ قرآن پر ایمان ہے ہی نہیں۔ حالانکہ دیکھیں یہ منافقین جب کہ سورہ منافقون میں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کتنا کیسا جملہ ہے۔ آپ کا کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہی تو۔ لیکن وہ جب آتے تھے کیا کہتے؟ جب تمہارے پاس اے نبی یہ منافقین آتے کیا کہتا؟ قال نشہد، میں گواہی دیتا ہوں، انکا بے شک آپ ضرور بھی ضرور اللہ کے رسول۔ کتنی تاکید، قسم کھا کر بولتے ہیں اور تاکید در تاکید کرتے ہیں۔ تو یہ تھا، لیکن یہ سب کیا تھا؟ زبان پر ہے، زبان پر ہے۔ تو پھر وہ ایسے ایسے جملے استعمال کیے قرآن مجید نے ان کو سمجھانے کے لیے، تاکہ وہ کیا ہوں، ان کا نفاق دور ہو۔ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ سورہ توبہ میں کتنی قسمیں ہیں، کیسے کیسے ان کو سمجھایا گیا ہے۔ سورہ لقمان دیکھیے، ہاں سورہ روم، ابھی سورہ روم ہے نا، سورہ روم ہے۔ سورہ روم میں ایک آیت بڑی زبردست آئی ہوئی ہے، اور وہ ایسی آیت ہے کہ سب کو یاد ہے۔ اکبر بھائی اس میں کوئی نہیں ہے جس کو یاد نہ ہو، سب کو یاد ہے۔ احمد بھائی ظہر الفساد، آگے کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر۔ دیکھیں احمد بھائی کو بھی یاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ آیت دیکھیں سب کو یاد ہے نا، ظہر الفساد۔ یہ کہاں کی آیت ہے؟ سورہ روم کی آیت ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ ہوئی ایرانیوں اور رومیوں کے درمیان، اور غلبہ کس کو ملا حنیف بھائی؟ رومیوں اور ایرانیوں کو جب جنگ ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد مبارک ہے اس میں جنگ ہوئی، اور غلبہ کس کو حاصل ہوا؟ رومیوں کے ایرانیوں کو؟ ایرانیوں کو ہوا۔ ایرانیوں کو جب ہوا، ایرانی کون تھے؟ مشرک تھے یا اہل کتاب تھے؟ مشرک تھے، اور رومی اہل کتاب تھے۔ اب ظاہر مسلمان جو ہے نا، کس کی جانب ان کا ذہن ہوگا؟ ذہن کس کی جانب ہوگا؟ اہل ایمان کا ذہن کدھر ہوگا؟ اہل کتاب۔ ارے بھائی یہ بھی تو، وہ تو شریک نہیں ہے جنگ میں، لیکن جو دو ابھی یوکرین اور روس میں جنگ ہوتا ہے، آپ بھی ذہنی طور پہ کسی طرف ہوں گے کہ نہیں؟ بولیے آپ کسی کی طرف ہوں گے کہ نہیں؟ یہ فطری چیز ہے، دو ٹیمیں جو کھیلتی ہے اس میں بھی آپس میں لڑ کے کھیلتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہم ذہنی طرف ہو جاتے ہیں ایک طرف۔ ہاں اللہ کہتے ہیں شاباشی دینے ذہنی اعتبار سے، اسی طرح ذہنی اعتبار سے شریک نہیں ہے، مگر ذہنی اعتبار سے ہے۔ تو یہ کدھر ہے؟ کس کی طرف ہیں؟ اہل کتاب کی طرف ہے، مسلمان اہل کتاب۔ کیوں ہیں؟ ارے لاکھ خرابی صحیح بدل دیا تھا، لیکن ہیں تو اہل کتاب کے ماننے والے ہیں نا، اس وجہ سے یہ تھوڑی سی مناسبت کی وجہ سے مسلمان کس کی جانب تھے؟ روم کی جانب تھے، ان کی طرف تھے، طرفداری کر رہے تھے۔ اور یہ چونکہ مجوس تھے، یعنی یا ایرانی، مجوس مطلب مشرک تھے۔ اب جب وہ ہوا، رومی مغلوب ہو گئے، ایرانی فتح یاب ہو گئے، اب انہوں نے کہنا شروع کیا، کون؟ مشرک۔ دیکھو تو تم کہتے تھے کہ یہ لوگ غالب ہوں گے، کہاں غالب آئے؟
دیکھو تو یعنی ایران یعنی مشرکوں کو فتح نصیب ہوئی، تو گویا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارا غلبہ ختم ہو جائے گا، اور ہم فتح کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارا غلبہ مجید بابا کا رہنا ہے، وہ بھی تو مشرکین ہی تو مخاطب ہیں اس کے، تمام مکی صورتوں میں جو باتیں ہوں گی، اور کہتا کہ ان کا اقدار ختم ہو جائے گا، اور پھر مسلمانوں کا کمزور و ناتوانوں کا اقدار کہہ رہا ہے نا، کہیں کچھ نہیں، یہ صرف ویسی باتیں ہیں جیسے کہ تاریخ نے بتا دیا، واقعہ نے بتا دیا کہ ایرانی غالب ہو گئے اور رومی مغلوب ہو گئے۔ اب جواب دیا، کیا جواب دیا کرے؟ مغلوب ہو گئے، لیکن خبر دی اس نے، پیشن گوئی کر دی، کچھ دنوں کے بعد کیا ہوگا؟ رومی غالب آ جائیں گے اور ایرانی مغلوب ہو کر رہیں گے۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد جنگ ہوئی، اب غالب آ گئے، کون؟ رومی، اور یہ مغلوب ہو گئے۔ کیوں غالب آئے اور یہ مغلوب ہو گئے؟ وجہ کیا تھی؟ اور پہلے ایرانی غالب آ گئے تھے، یہ مغلوب ہو کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اپنی کمزوری تھی۔ پھر انہوں نے اپنی کمزوریوں کو اپنا جائزہ لیا۔ ہر زندہ قوم، جو زندہ قوم ہوگی، اپنا بوجھ دوسروں پر نہیں ڈالے گی، زندہ قوم اپنا محاسبہ کرے گی، سخت ترین محاسبہ کرے گی۔ انہوں نے دیکھا کہاں ہم سے کمزوری ہوئی ہے، انہوں نے کمزوریوں کی اصلاح کی، پھر جنگ ہوئی، رومی غالب آ گئے، جیسا قرآن مجید نے خبر دی تھی۔ وہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ خشکی و تری میں فساد برپا ہو گیا ہے۔ یہ کیوں برپا ہوا؟ خشکی و تری میں فساد کیوں برپا ہوا؟ کہتا ہے لوگوں کے اپنے کارنامے ہیں، بما کسبت، لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں، لوگوں کے، جو دنیا میں جو فساد برپا ہو گیا ہے، دنیا میں کہیں امن نہیں، کہیں شانتی نہیں، کہیں سکون نہیں، دنیا میں کوئی خطہ نہیں ہے سکون کا، ہر جگہ جو افراتفری ہے، ظلم بربریت۔ کیوں ایسا ہے؟ یہ کس کے نتیجے میں ہے؟ انسانوں کے نتیجے میں ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یوں ہی نہیں ہو رہا ہے، انسانوں کے نتیجے میں۔ وہ کیوں ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ لوگوں کو ان کے کیے کا مزہ چکھائے، اس کے نتیجے میں لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ تعالیٰ کے یعنی وہ رجوع ہو جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ انعام وغیرہ میں کہ اللہ تعالیٰ جب ظلم و فساد کو قوم کرتی ہے تو تنبیہی عذاب بھیجتا ہے۔ تنبیہی عذاب کے بعد وہ قوم اگر جو ہے عقل مند ہے تو کیا کرتی ہے؟ سنبھل جاتی ہے۔ لعلہم یرجعون ہے نا، دوسرے لعلہم یذرعون، آہوزاری کریں، سنبھل جاتی ہے۔ لیکن جس کی قسمت پھوٹی ہوتی ہے جی، پھر اس کو رجوع کی توفیق نہیں ملتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اپنے ظلم بربریت بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر صفحہ سے مٹا ڈالی جاتی ہے۔ تو یہاں جو ہے قرآن مجید ایک سنت کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سنت کے مطابق ہو رہا ہے۔ جہاں اگر فتنہ و فساد نظر آ رہا ہے تو انسانی کمزوریاں ہیں، اس کو جب تک انسان نہیں دور کرے گا اس وقت تک جو ہے وہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو وہ جو لوگ خوش تھے ایران کے کامیابی پر اور رومیوں کے مغلوبیت جو خوش تھے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے وہ غافل ہیں۔ آخرت کیا ہے؟ دنیا کا باطن ہے۔ بولیے آخرت کیا ہے؟ دنیا کا باطن ہے۔ تو دنیا کے باطن سے غافل ہیں وہ، کہ دنیا کا باطن کیا ہے؟ انسان صرف ظاہری چمک دمک کو دیکھ رہا ہے، بس ظاہر میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کو دیکھ رہا ہے۔ باطن میں کیا ہے؟ باطن اللہ کی حکمت کیا ہے، اس کی تدبیر کس طرح کام کر رہی، کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی سمجھتا نہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ اور اس کے بعد کیا؟ اولم يتفکروا فی انفسہم، اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ کیا دیکھتے نہیں؟ اپنے وجود میں غور نہیں کرتے؟ فی انفسہم، اپنے اوپر غور کریں، ڈوبیں، ڈوب کر پھر دیکھیں، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، زمین و آسمان پوری کائنات کو پیدا کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔
حق کیا ہے، زمین آسمان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ یوں ہی زمین یوں ہی پیدا کیا، آسمان یوں ہی پیدا کر دیا، پوری کائنات یوں ہی پیدا کر دیا، کس نے پیدا کیا؟ حق کے ساتھ۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ سچ، غایت، مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ تو پھر مقصد غالب رہے، مظلوم کسی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم کو کیا کرے گا؟ بولیے، اور سنت کے مطابق کرتا ہے، یوں ہی نہیں، سنت کے مطابق اس کو پھر اس کے بعد کہا ہے اولم یرو، کیا قوم ان کے جو ہے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے دنیا کو خوب سنوارا تھا، آثار الارض اکثر مما عمروہا، یہ مشرکین کے مقابلے میں انہوں نے کافی ترقی کی تھی دنیا میں، لیکن جب وہ حد سے زیادہ بڑھ گئے پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، کسی کو بڑھنے نہیں دیتا، اگر وہ کسی کو چھوڑ دے بڑھنے تو پھر یہ دنیا فساد سے بھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ دنیا فساد سے بھر جائے، بالکل نہیں چاہتا۔ اس وجہ سے کیا کرتا ہے؟ فوراً پکڑ لیتا ہے، پکڑتا ہے۔ تو البتہ یہ اس سورہ میں بھی ہے، دوسری صورتوں میں بھی ہے کہ مہلت دیتا ہے۔ تو جو لوگ بھی مکے میں جو ظلم ستم ڈھا رہے تھے ان کے لیے تنبیہ ہے، تم اپنے ظلم و ستم سے باز آ جاؤ، روش سے باز آ جاؤ، تمہاری بھلائی اسی میں ہے، ورنہ جس طرح سے عاد و سمود کو برباد کر دیا گیا تم بھی برباد کر دیے جاؤ گے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم توبہ کرو۔ آگے اسی وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، حقاً علینا، اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہم پر، واجب ہے کہ مومنوں کے جو مظلوم ہیں، کمزور ہیں، ان کی ہم مدد کریں، فرض ہے ہم پر، فرض، کیونکہ یہی ہماری سنت ہے، مظلومین کی ہم داد رسی کرتے ہیں اور ظالموں کو ہم پکڑتے ہیں۔ اسی سنو وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ ہر قوم کے مشرکوں نے، ظالم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے ظلم نہیں کیا جو ہم نے ان کو پکڑا۔ تو یہ قرآن مجید جو کہہ رہا ہے اس میں بھی ہے۔ اب دیکھیے سورہ لقمان ہے، سورہ لقمان میں وہ اس کا بھی اسی طرح ہے، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ بالکل سورہ لقمان کا جو آغاز ہے سورہ بقرہ کی طرف سے دیکھا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ایسی ہے نا، سورہ بقرہ کے انداز کی ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں کچھ صفات ہیں۔ کس کی صفات ہیں؟ مومنین کی، اللہ کے بندوں کی۔ تو اس میں بتا دیا کہ اللہ کن لوگوں کو غالب کرے گا، کن لوگوں کو اس دنیا کا اقتدار دے گا، کن کو اس دنیا میں کامیابی کرے گا، ان کے اوصاف بیان کیا۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ الٹپ کر دے گا، الٹپ نہیں، اس لیے دیکھیں شروع میں کر دیا کیا ہے، ھدی ورحمۃ لل، یہ ہدایت ہے۔ کیا؟ قرآن میں یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ ہدایت کا معنی، ہدایت معنی بولیے فرید صاحب، ہدایت معنی، ہدایت اور رحمت دو لفظ ہیں۔ دو لفظ ہیں، ہدایت ہے مومنوں کے لیے، ہدایت اور رحمت دو لفظ ہیں نا۔ ہدایت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کی مرضی راستے کی طرف رہنمائی۔ ہاں، رہنمائی یعنی راستے پر چلنا۔ یہ کتاب جس راستے کی رہنمائی کر رہی ہے اس پر چلنے کا نام کیا ہے؟ ہدایت۔ ایک طریقہ بتا رہی ہے، ایک رہنمائی دے رہی ہے، زندگی کیسے گزاری جائے۔ عقیدے کے بھی ہم خالی عقیدہ نہیں، سمجھ لیجئے، عقیدہ بھی اور عمل بھی نہیں، خالی عقیدہ درست کر لیا جائے اور عمل نہیں۔ تو وہ رہنمائی عقیدے کی بھی رہنمائی اور عمل کی بھی۔ تو جو لوگ اس دنیا میں اس راستے پر چلیں گے، کون سا راستہ؟ جو قرآن مجید کا راستہ ہے، جو قرآن جس کی ہدایت دے رہا ہے، اس پر چلیں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ رحمت ملے گی۔
اس کے انجام میں رحمت ملے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ رحمت جو ملے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، مسلمانوں کو تائید ہوگی، یوں ہی نہیں۔ کب ملے گی نصرت؟ کب تائید ہوگی؟ جب اس راستے پر چلیں گے، سمجھ لیجئے، یوں ہی نہیں، بار بار کہتا ہے۔ اسی وجہ سے مکی صورتوں میں صفات لے آئے گا، صفات کو بیان کر دیتا ہے تاکہ سمجھے کہ یہ نہیں ہے ہاں خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبی ہوئی ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں محبوب کی امت میں ہیں، ہم کو تو ملے نہیں، اس میں نہیں ہوگا جی، بیڑا پار نہیں ہوگا اس سے۔ سنت اس کی چلتی ہے، اس کا جو ہے ایک ضابطہ ہے، بغیر ضابطے کو کام ہی نہیں کرتا ہے، بغیر ضابطے کو کام ہی نہیں کرتا ہے، ضابطے کے تحت وہی ضابطہ خدا ہے، ہدایت کتاب اتاری اس نے۔ اس کتاب کی رہنمائی میں جو لوگ اپنی زندگی گزاریں گے، اس کے نتیجے میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ رحمت۔ اس دنیا میں رحمت حاصل ہوگی اور آخرت، دونوں میں رحمت اس دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ۔ یہ ملے گا، کب ملے گا؟ جب ہدایت پر عمل ہوگا اور پھر یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اللہ کا حق اور بندوں کے حق کے سلسلے میں جوڑ دیا۔ دو تین اوصاف اس کے آ گئے ہیں یہ۔ پھر اس سورت میں آپ نے دیکھا ایک اور بتایا تھا، حضرت لقمان کی نصیحت۔ لقمان نے نصیحت کی، واعظ کے معنی کیا آتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ واعظ کے معنی کیا ہے؟ واعظ کے معنی نصیحت، نصیحت ٹھیک ہے۔ واعظ حسنن صاحب، واعظ معنی، واعظ معنی صحیح، نصیحت ٹھیک ہے۔ واعظ کے معنی آتے ہیں نرم دم گفتگو، نرم گفتگو کرنا، وہ گفتگو جس کے ذریعے دل موم ہو جائے، نرم دم گفتگو جو دلوں کو کیا کرے؟ موم بنا دے، اس کو واعظ بولتے ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے، اس کو واعظ نہیں، تقریر جو خالی طنز ہو وہ سب، وہ واعظ نہیں ہوتا۔ وہ گفتگو جو دلوں کو اب کس انداز کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ لفظ کیا استعمال کیا؟ یا بنیہ۔ کیا مطلب؟ یا بنیہ کا معنی کیا ہے؟ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے دل کے ٹکڑے، میرے دل کے ٹکڑے بتاؤ، لا تشرک باللہ۔ یہ نہایت دردمندی، سوز، دل سوزی اور دردمندی کے ساتھ وہ اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ یا بنی لا تشرک باللہ۔ آپ نے دیکھا کہ وہی نصیحت حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کا اے ابو جان کیا ہے نا، واضح نصیحت، واضح نصیحت، واضح نصیحت مکی دور میں خاص انداز سے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ووصینا الانسان، بھائی یہ تو باپ اپنا فرض ادا کر رہا ہے اپنے بیٹے کو، اور قرآن مجید کر رہا ہے، اور ہم نے بیٹوں کو کیا کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بوالدیہ، ووصینا بوالدیہ، ووصینا الانسان بوالدیہ، یہ سارا نہیں ہے۔ حملت امہ وہنا علی وہن، دونوں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن ماں کا ذکر جو ہے کہہ رہے، اس کی کٹھنائیاں دشواریاں ان کا حوالہ دیا ہے جی، اس کا جنہ، اور پھر وہ اس کا کیا وہ بتایا ہے کہ وہ 9 مہینے تک پیٹ میں رکھتے، پھر 2 سال تک دودھ پلاتے۔ یہ نہایت کٹھن مراحل ہوتے ہیں ماں کے لیے، نہایت دشوار ہیں۔ اس کی بنیاد پر کیا کرنا ہے تم کو؟ ماں کا بھی احترام، باپ کا۔ تو مرتبہ کس کا بڑا ہے؟ ماں کا، اور ماں ہی کے مرتبہ کی وجہ سے باپ کی بھی اہمیت ہوئی، لیکن سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ ماں کا حق بیان کیا ہے۔ کس نے یہ بیان کیا ہے؟ نبی نہیں، یہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ حضرت لقمان نے تو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے وہی کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک اور تعلیم دے دی، اگر ماں باپ بیٹوں پر ظلم کریں، زیادتی کریں، کس لیے؟ شرک پر، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اب دیکھیے ایک جو ہے جملہ معترضہ کی طرف یہی جو کر دیا کہ اور اگر تم پر ظلم ڈھائیں، جاہدہ مانے تنگ کریں، عاجز کر دیں، مجاہدہ میں پوری کوشش کریں،
جہاد کے معنی بتایا بھی کیا؟ پوری کوشش کرنا. تو یہاں وہ لوگوں کی معنی پوری کوشش کریں کس بات میں؟ کہ تم کو شرک پہ آمادہ کر دیں. تو کیا ہے؟ فلا تو تیہما، تو ان کی بات مت ماننا. شرک کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں. محمد ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں. اور زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ کہ تاکہ تم اللہ کے ذات و صفات میں دوسروں کو شریک کر. ان کو مت ماننا، ان کی باتیں نہیں ماننی. البتہ تم پر رد عمل نہیں ہونا چاہیے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تم پر لازم ہے اس کے باوجود دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ رہو، ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ رہو. یہ نہیں کہ چھوڑ کے چل دو کہیں. نہیں، یہ نہیں کرنا ہے. وَصَاحِبْهُمَا، ان کے ساتھ رہو. فی الدنیا، معروف کے مطابق. معروف کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ساتھ رہو، معروف کے مطابق رہنا ہے. ان کے کھانے پینے کا اہتمام، بیمار ہو جائے تو دوا درمن کا اہتمام جی. اور جو ہے کپڑے نہیں ہیں، کپڑے یعنی جتنی بھی مسائل دنیا میں ہو سکتے ہیں سب جی. ہاں، دنیاوی ضروریات میں تم ان کے ساتھ رہنا ہے. ان کو ساتھ مت چھوڑنا، چاہے وہ مشرک ہوں، چاہے وہ ظالم ظلم کر رہے ہیں. ہم نے بتایا ہے جن حالات میں صورت نازل ظلم کر رہے ہیں. کون؟ باپ بیٹوں پہ ظلم کر رہے ہیں اور آقا غلاموں پہ ظلم کر رہے ہیں. آپ سمجھیے اس زمانے کی سب صورتیں چل رہی ہیں. قصص بھی یہ سب اسی زمانے کی صورتیں. تو اس وقت بھی تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. ایسا اگر نہیں کرو گے تو یاد رکھنا یہ پھر تم اپنا خسارہ کرو گے. اللہ تعالیٰ کے یہاں تم پکڑے جاؤ گے. تم کو ہمارے پاس آنا ہے. پھر حضرت کی گفتگو شروع ہو. کیا؟ یا بنی، کیا کہا؟ یا بنی نماز کا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر. وامر بالعرف، جی کیا ہے یا بنی؟ ہاں، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور معروف کا حکم اور منکرات سے روک. معروف کا حکم دو گے، منکرات سے روکو گے، دنیا برداشت کر لے؟ کیا دنیا روڑے اٹکائے گی. ممکن ہے کہ تم کو ستائے دنیا، تو کیا کر؟ وصبر علی ما اصابک، صبر کرنا ہے تم کو. جو بھی اس راہ میں تمہیں کانٹے چبھیں، کس کی جانب سے؟ ارے دشمنوں کی طرف، ماں باپ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے بھیا، ماں باپ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. اس میں کیا کرنا ہے تمہیں؟ صبر کرنا ہے. ان ذالک من عزم الامور. کیا مانے؟ یہ بچہ تیز ہے جی. شاباش شاباش، یہ مشکل کام اس بچے نے دیکھے ترجمہ کیا ہے فرید صاحب. یہ اپنی طرف سے کیا بچے نے. مشکل کام ہے یہ، مشکل اپنی طرف سے اپنے آئیڈیا سے لگایا بچے نے. یہ ترجمہ کسی نے نہیں کیا ہے. مشکل کام ہے. عام طور پر لوگ ترجمہ یہ بڑی ہمت کے کام ہیں، کوئی کہتا عظیمت کے کام ہے. یہی ترجمہ کیا گیا ہے. لیکن یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ بڑے مشکل کام ہے یہ. ان من ذالک من عزم الامور، یہ کام ضروری ہیں. الامور المعزومۃ علیہ، وہ کام ہیں جن کا کرنا ضروری ہے، لابودی ہے، لازمی ہے. یہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. وہ قطعی حکم دے رہا ہے. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ کے معنی کیا ہے؟ عزم الامر مانے فیصلہ جب واجب ہو جائے. واجب عزم الامور یہ وہ ہیں جو واجب ہیں. یہ معاملات ہاں حکم شامل ہیں، وجوبی ہیں، لازمی ہیں، قطعی ہیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. اس کے خلاف کریں گے تو سزا بھگتیں گے. یہ ہے اس کا. اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تُصْغِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا. یہ سب تعلیمات ہیں. غرور نہیں، گھمنڈ نہیں، استکبار نہیں، عاجزی، تواضع، خاکساری کی تعلیم دے رہے ہیں جی. آگے کیا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، خاکساری کے ساتھ چلنا ہے. زمین میں اکڑ کر نہیں، غرور گھمنڈ کا نمونہ نہیں بننا ہے. آگے کیا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، فخر جتانے والوں کو، شیخی بگاڑنے والوں کو پسند نہیں. فخر کس کو بولتے ہیں؟ مختال کے معنی
اطراف، ظاہر طور پر جو چلنے میں جس کی فخور کے معنی، جی شیخی خور، شیخی خور کا مطلب یہ شیخی بگاڑنے والا، ہم ایسے ہیں، ہمارے باپ ایسے ہیں، ہمارے دادا ایسے ہیں، وہ گنانے والا۔ فخور کے معنی جو اپنے کارنامے، اپنے نسب پہ جو فخر کرتا ہے کہ ہمارے باپ ایسے، ہمارے دادا ایسے، ہم اس خاندان کے ہیں، اس کو فخور بولتے ہیں۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے ایسا؟ بولیے، اپنے آپ پہ اعتماد، جو مغرور ہوتا ہے، کچھ نہیں ہے، جل گئے ہیں لیکن رسی کی بل نہیں بولتے ہیں نا، وہ صرف اسی میں جیتے رہتے ہیں، ہم چنی دگرانے سے ہے نا، کہ ہمارا جیسا کوئی ہے نہیں۔ تو یہ اس کی جو تعلیم انہوں نے دی ہے۔ اور یہ سمجھ لیجیے قرآن مجید ایک چیز کو جگہ جگہ کہتا ہے، جگہ جگہ کہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ چیز ہے کہ دنیا نے اس کو سمجھا، اور جو آج دنیا جس مقام تک پہنچی ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں کہتا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ کیا غور نہیں کرتے کہ ہم نے زمین آسمان کیا کیا؟ مسخر کیا۔ ہنی بھائی زمین آسمان پوری کائنات کو مسخر کیا۔ کیا مطلب مسخر کیا ہے؟ مسخر کر دیا ہے زمین آسمان کو، کس کے لیے؟ انسانوں کے فائدے کے لیے، یہی نا، انسانوں کے فائدے کے لیے مسخر کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان ہمیشہ سے کیا کرتا رہے؟ زمین کی اس نے پوجا کی ہے، آسمان کی پوجا کیا ہے، اس نے ستاروں میں خدائی کے جلوے دیکھے، سورج میں خدائی کے جلوے دیکھے، چاند میں، اور کیا دریاؤں میں خدائی کے جلوے اس کو نظر آ گئے، پہاڑوں میں جلوے، ہر اونچی چیز میں، ہر طاقتور چیز میں اس کو خدائی کے جلوے نظر آئے۔ اس طلسم کو قرآن مجید نے توڑ دیا ہے۔ یہ طلسم تھا، جھوٹا طلسم تھا۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ کچھ نہیں، یہ سب کچھ سب کیا ہے؟ مسخر ہیں، سب کے سب غلام ہیں، کوئی سے معبود نہیں ہے۔ یہ معاملے نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ طلسم جو قرآن مجید نے سب سے پہلے اتنے انداز سے، جو قرآن مجید جس انداز سے پوری کائنات کو پیش کرتا ہے، اور پوری کائنات تسخیر جس انداز پیش کرتا ہے، نہ توریت ملے گی نہ انجیل ملے گی۔ اس لیے قرآن مجید کا خاصہ ہے۔ آپ سمجھ لیجیے، وہ قوم توریت انجیل رکھتی تھی مگر پھر بھی غلام تھے، آپ کو معلوم ہے۔ لیکن جب قرآن مجید آیا اور اس نے جلوے دکھائے، دلائل جب پیش کیے تسخیر کائنات کے، تو آپ نے دیکھا یہ گڈریوں کو، عالم کو سلطان بنا دیا کہ نہیں؟ یہ بھیڑ بکری چرانے والے تھے، لیکن کیا ہو گئے؟ وہ بھی سورج کو پوجا کرنے والے، چاند کو پوجا کرنے والے، وہ سب دریاؤں کو پوجا کرنے والے تھے۔ وہ صحرا میں جاتے تھے، وہ درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ طلسم ٹوٹ گیا تو آپ نے دیکھا کہ ابھرے، اور دنیا کے دو بڑی بڑی طاقتوں کو، جو سپر پاور کو پرخچے اڑا دیے صاحب۔ کیوں؟ ان کے اندر یہ ماسا کہ دنیا کیا ہے؟ سب کے سب مسخر ہیں، دریا بھی، پہاڑ بھی، سورج بھی، چاند بھی۔ آپ نے دیکھا جب اونگا گیا ہے طارق ابن زیاد کا، بیچ میں دریا آ گیا، کیا کیا انہوں نے؟ دریا میں گھوڑے دوڑا دیے، دشت و دشت دریا بھی نے چھوڑے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے۔ یہ ہے اصل میں اس کی وجہ کیا تھی؟ دریا کے بھی کچھ نہیں سمجھا، پہاڑوں کچھ نہیں سمجھا۔ کیوں؟ کیونکہ سب کے سب کیا ہیں؟ مسخر ہیں۔ کسی کے اندر خدائی نہیں ہے، یہ معمولی جوہر نہیں تھا۔ اسی کو ملقت کرمنا بنی آدم، اسی کا یہ تکریم انسانیت۔ اس کائنات میں سب سے عظیم ترین مخلوق کون ہے؟ انسان ہے، یہ انسان ہے، یہ تکریم کا تصدیہ۔ اور آپ نے دیکھا ان لوگوں نے سمجھ لیا تو آپ نے دیکھا ادھر گئے مراکش تک حکم توحید کے جھنڈے، اور ادھر انڈونیشیا تک۔ اس کی وجہ یہی تھی۔ تو صاحب یہ جو ہے، اب دیکھیے اس کے بعد کون سورہ ہے؟ سورہ الف لام میم سجدہ ہے۔ وہاں بھی مختلف انداز سے اس نے جو ہے توجہ دلائی ہے،
اور وہاں بھی دنیا کی بے ثماتی کو پیش کیا ہے، اور یہ وہاں یہ بھی کہا کہ دیکھو ہر چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جس چیز کو بنایا جس مقصد کے لیے بنایا ہے، جس چیز کو بنایا ہے مقصد کے لیے بنایا ہے، اس کے مطابق اس کو ڈھانچہ دیا ہے۔ جس احسن کل شیء کیا خلقہ ثم بدأ خلق من طین ہے نا، ہر جس کو بنایا، جس چیز کو بھی بنایا اس نے، اس کو بہترین جسم دیا ہے، جس مقصد کے لیے بنایا اس کے مطابق جسم دیا۔ آپ دیکھیں پوری کہانی غور کریں، جس کو جس مقصد کے لیے بنایا اسی کے لحاظ سے اس کا جسم دیا ہے۔ تو کیا مطلب تم سمجھتے ہو؟ اس میں دوئی کا شائبہ ہے، مخلوق، اور پھر اس کے بعد کائنات کو پیش کیا، وہاں بھی کائنات کو پیش کیا ہے، اور پھر وہاں بھی اختصار کر دیا اس میں سورہ الف لام سجدہ میں کہ وہ اولم یرو کیا ہے من قبلہم من یمشون فی مساکنہم وغیرہ وغیرہ، کیا دیکھتے نہیں ہیں، چلتے پھرتے نہیں کہ اس دنیا میں دوسری قومیں بھی آباد تھیں، ہم نے یہاں سے ان کو چلتا کیا، لہذا مشرکین کو سمجھنا چاہیے انہی کے روش پہ چلنا ہے، ان کو بھی چلتا کر دیا۔ پھر آخر میں کہا کہ انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے سورہ آ گئی، کون؟ سورہ احزاب۔ اب سورہ احزاب پر ہم گفتگو انشاءاللہ کل کریں گے، محمد صاحب رہیے گا آپ، ٹھیک ہے نا؟ سورہ احزاب تھوڑی گفتگو ہوگی جو آپ کا موضوع رہے گا، اگر ہم بھول جائیں تو آپ یاد دلائیے گا، اصل تو آپ کو سورہ طلاق میں گفتگو کریں گے ہم، لیکن وہاں بھی تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔